अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व रसूलिन नबिय्यिल करीमिल अमीनिल मकीनिल हनीनिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिल अव्वल वअतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिल आख़िर वअज़्ज़िन फ़िन्नासि बिल हज्ज सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल आमीन। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िअन। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मदिन व अज़वाजि मुहम्मदिन व अहलि बैति मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व सनदिना व मौलाना व मलजाना व मअवाना नबिय्यना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। असहा मिठे मदनी दे ते साडे हाल ते करम हजार थी से। अबू बकर उमर उस्मान अली ते साडे हामी चार यार थी से। ते होसी कहर दी गर्मी ओडी महाशर दे ओद जलवे सरकार थी से। ताबिश जी दिया सनाता पढ़ दे हाँ ओ
ਉਹਦੇ ਲਬ ਹਿਲਸਨ ਸਾਡੇ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਥਿਸਨ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ دعا ہر سال ہے میری دعا ہے ہر سال میری کہ میں مولا دے گھر جاواں دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولا دے گھر جاواں میرے دل دی تمنا ہے میرے دل دی تمنا ہے میں حج کعبے دا کر آواں دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولا دے گھر جاواں دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولا دے گھر جاواں میرے دل دی تمنا ہے میں حج کعبے دا کر آواں میرے دل دیاں آسانے تے زمزم دیاں پیاسانے میرے دل دیاں آسانے تے زمزم دیاں پیاسانے تو جامس دے پلا ساکی تو جامس دے پلا ساکی میں پی پی کے تے ٹھر جاواں دعا ہر سال ہے میری کہ مولا تیرے گھر جاواں کراں میں طواف بج بج کے کراں میں طواف بج بج کے پیواں زمزم میں رج رج کے میرے دل دی اے خواہش ہے میرے دل دی اے خواہش ہے کہ میں اس نو پورا کر آواں دعا ہر سال ہے میری کہ مولا تیرے گھر جاواں صفا مروہ تے بجدا پھراں صفا مروہ تے بجدا پھراں میں ماجی ہاجرہ وانگوں نہایت بے قراری نال ادھر جاواں ادھر جاواں نہایت بے قراری نال ادھر جاواں ادھر جاواں ہے کعبہ کعبے والے دا بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ ہے کعبہ کعبے والے دا مدینہ کملی والے دا
ہے کعبہ کعبے والے دا مدینہ کملی والے دا ریاض الجنہ وچ کھڑ کے ریاض الجنہ وچ کھڑ کے دو رکعتاں میں جا پڑھا دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولا تیرا گھر جاواں دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولا دے گھر جاواں میرے دل دی تمنا میں حج کعبے دا کر آواں۔ حمد و صلوات کے بعد واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ وحدہ لا شریک کا احسان عظیم ہے کہ جس مالک لم یزل نے، خالق کائنات نے، مالک ارض و سما نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کے بعد درود و سلام اس نبی کریم رؤوف الرحیم لجپال نبی آقا و مولا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مبارکہ پر، جو خاتم النبیین، جو خاتم المرسلین ہیں، جو خاتم المعصومین ہیں، ان کے بعد نہ کوئی نبی ہے، ان کے بعد نہ کوئی رسول ہے، ان کے بعد نہ کوئی معصوم ہے۔ وہ معصوم بھی آخری، وہ رسول بھی آخری، وہ نبی بھی آخری، ان کے اوپر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید بھی آخری، وہ رسولوں سے اعلیٰ، وہ نبیوں سے اعلیٰ، وہ غوثوں سے اعلیٰ، وہ قطبوں سے اعلیٰ، وہ ساری مخلوقات سے اعلیٰ، ہم سب کا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مبارکہ پر ہے۔ تمام درود و سلام انہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور اس کے بعد سلام ان کے پیاروں پر، ان کی اہل بیت پر، ان کے اصحاب پر، ان کے ولایت والے پیغمبروں، ان کی ولایت والے اولیاء اکرام پر اور ان کے جانشینوں پر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بنائے۔ اب آپ ذی وقار ذی الحج کا مہینہ جاری و ساری ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی کا جو گھر ہے بیت اللہ شریف حرم پاک، اس کا طواف کیا جاتا ہے۔ صفا مروہ پر دوڑنے والے دوڑتے ہیں، اور حجر اسود پر بوسہ لینے والے بوسہ لیتے ہیں، اور ایک لباس میں، ایک آواز میں وہاں پر جمع ہو کر اس رب العالمین کو پکارا جاتا ہے جس رب العالمین نے اس ساری کائنات کو بنایا ہے۔ ذی الحج کا مہینہ عظمتوں والا مہینہ، جب اس کو بنایا گیا، ہمارا موضوع بھی یہی ہے، حرم پاک، اس کی فضیلت اور قربانی کے فضائل و مسائل۔ اب آپ ذی وقار اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے جب جناب حضرت خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے
اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نے مل کر اللہ کا گھر بنایا، حرم پاک تعمیر فرمایا۔ جب حرم پاک بن جاتا ہے، اللہ کا گھر تیار ہو جاتا ہے، وہ پتھر تراش تراش کر جب اللہ کا گھر تیار کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر جب بن جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں موجود ہیں، آپ کے لگتے جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام موجود ہے۔ جب ایک عظیم مستری ہے، جب ایک عظیم مزدور ہے، جب عظیم مستری اس کعبہ شریف کی حرم پاک کی دیواروں کو بنا رہا ہے، اور جب عظیم مزدور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام جب پتھر اٹھا اٹھا کر دے رہے ہیں، تعمیر کا سلسلہ جاری ہے، رفتہ رفتہ جب وہ سلسلہ تعمیر کا مراحل پورا ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اے میرے خلیل، عرض کی یا رب جلیل، اللہ نے فرمایا اے میرے خلیل اب ایسا کر، اس پہاڑ پر چلا جا اور وہاں پر کھڑے ہو کر آواز دے لوگوں کو۔ اللہ کیا فرمایا، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ فرمایا جب گھر تیار ہو گیا، حرم پاک بن گیا، اللہ کا حکم آ گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ اللہ نے فرمایا اے میرے خلیل، جب کعبہ معظمہ کی تعمیر سے فارغ ہو گئے ہو، عرض کی یا رب جلیل ہو گیا ہو، فرمایا پھر اعلان حج کا حکم دے دو۔ اللہ کیا حکم دینا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں میں حج کی عام ندا کر دے، لوگوں کو بتا دے کہ لوگوں اللہ کا گھر بن چکا ہے، اللہ کا گھر تعمیر ہو چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا آؤ طواف بھی کرو، آؤ اللہ کے گھر کا عمرہ بھی کرو، اللہ کے گھر کا حج بھی کرو۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو حکم فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ شریف کے جبل ابو قبیس پر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا گھر بنا دیا ہے، اللہ کا گھر تعمیر ہو چکا ہے، اے لوگوں کعبے کا حج اور اس کی زیارت کے لیے آؤ، آؤ اللہ کے گھر کو دیکھو، آؤ اللہ کے گھر کا طواف کرو، آؤ اللہ کی بارگاہ میں آ کر جھک جاؤ، اپنی نیاز جبین کو جھکا لو، آؤ اس رزاق سے رزق مانگ لو، آؤ اس رزاق سے مال و دولت مانگ لو، آؤ اس مالک لم یزل کی پاک بارگاہ میں آ کر سجدہ کر لو، اپنے گناہوں کی بخشش مانگ لو، آؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں آ جاؤ، جس نے پیدا کیا ہے، جس نے رزق دیا ہے، جس نے زندگیاں دی ہیں، جس نے موت دینی ہے، جس نے تمہیں اپنے پاس دوبارہ زندہ کرنا ہے، تمہارے سے حساب لینا ہے، تمہارے سے پوچھ گچھ کرنی ہے، تمہارے اعمال تولے جائیں گے، تمہارے اعمالوں کو ناپ تول کر کے تمہیں پرکھا جائے گا، دیکھا جائے گا۔ اگر نیکیاں تمہاری زیادہ ہوئی، اعمال اچھے تمہارے زیادہ ہوئے تو تمہیں جنت کا داخلہ مل جائے گا، اگر تمہارے اعمال برے ہوئے، نیکیاں کم ہوئی، گناہ زیادہ ہوئے، بدیاں زیادہ ہوئی، برائیاں زیادہ ہوئی، اچھائیاں کم ہوئی، تو فرمایا پھر تمہارے لیے جہنم کو بنا رکھا ہے، اس جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے۔ آ جاؤ
اللہ کے گھر کا طواف کر لو، آ جاؤ اللہ کے گھر کا حج کر لو۔ جب آپ ندا دینے لگے، لوگوں کو بلانے لگے، لوگوں کو دعوت دینے لگے کہ اللہ کا گھر بن چکا ہے، آؤ، اس وقت دل میں خیال آیا، اے ابراہیم، تیری آواز کہاں تک جائے گی؟ کہاں تک تو اپنی آواز کو پہنچائے گا؟ کہاں تک اللہ کے گھر کے لیے تو لوگوں کو بلائے گا؟ یہ تو اس پہاڑ کے آس پاس والے لوگ ہی بمشکل سن سکیں گے۔ جب دل میں خیال پیدا ہوتا ہے، فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی پاک بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے مولا کریم، کہ ساری دنیا میں تیرے بندے بستے ہیں، ساری کائنات میں تیری مخلوقات بستی ہیں، اللہ، میں ان سب تک یہ تیرا حکم کیسے پہنچاؤں گا؟ یہ تیری بات کیسے پہنچاؤں گا؟ اللہ، میری آواز تو صرف یہیں تک محدود رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے ابراہیم، اے میرے ابراہیم، تو نے میرا گھر تعمیر کر دیا ہے، اللہ کر دیا ہے۔ فرمایا، اے میرے ابراہیم، پریشان کیوں ہوتا ہے کہ تیری آواز یہیں تک جائے گی؟ فرمایا، نہیں اے ابراہیم، آواز یہاں سے لگانا، لوگوں کو یہاں سے بلانا ابراہیم تیرا کام ہے، اور ساری انسانیت تک، ساری مخلوقات تک تیری آواز کو پہنچانا میں خدا کا کام ہے۔ اللہ کا گھر بن گیا، تعمیر ہو گیا، تعمیر کے بعد حکم ہوا، اعلان کرو، حج اور عمرے کے لیے عرض کی، مولا تیری اس بات کو میں لوگوں تک کیسے پہنچاؤں، کہاں تک آواز جائے گی؟ فرمایا، ارادہ، یقین رکھو، آواز اس زبان سے تو نے لگانی ہے، تو اس آواز کو تمام انسانیت تک پہنچانا میں خدا کا کام ہے۔ تو فرمایا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پہاڑ پر جا کر آواز لگائی کہ لوگوں، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، جب لوگوں کو پکارا، بلایا، اس پہاڑ پر کھڑے ہو کر فرمایا، وہ آواز اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتنی گونجائی کہ ہر انسان تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو پہنچا دیا۔ فرمایا، چاہے وہ مشرق تھا، مغرب تھا، شمال تھا، جنوب تھا، سبھی میں جتنی مخلوقات تھی، چاروں طرف سبھی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ندا کو سنا۔ فرمایا، یہیں تک نہیں بلکہ جو زمین کے اوپر تھی مخلوقات، انہوں نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو سنا، اور جو زمین کی تاہوں میں موجود تھی انہوں نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو سنا۔ اور فرمایا، حتیٰ کہ جو بچے ابھی ماں کے رحم میں تھے، اپنی ماؤں کے رحم میں جو بچے تھے، انہوں نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو سنا ہے۔ اور فرمایا، حتیٰ کہ جو اپنے باپوں کے اسلاف میں موجود تھے، انہوں نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو سنا، اعلان کو سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں، اللہ کا گھر بن چکا ہے، کعبہ بن چکا ہے، حرم پاک تعمیر ہو چکا ہے،
اس کی تعمیر کی مراحل مکمل ہو چکی ہے، آؤ اس کا طواف کرو، آؤ حج کرو، آؤ عمرہ کرو۔ اس آواز کو کائنات کی ساری مخلوقات نے سنا۔ فرمایا ان میں سے جن نے آپ کی آواز پر لبیک کہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حج کی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ بلند آواز سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہا، ایک مرتبہ کہا، اللہ نے ایک مرتبہ حج کرنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ جنہوں نے 3 مرتبہ کہا، اللہ نے 3 مرتبہ انہیں حج کرنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ اور ایک آتا ہے اللہ کے گھر کا طواف کرنے والا ایسا شخص بھی گزرا کہ جو ایک جو ہے وہ فروٹوں والی ریڑھی لگا کر فروٹ بیچا کرتا ہے۔ اس کے پاس وسائل نہیں ہیں کہ وہ اللہ کے گھر جائے اور عمرہ کرے یا حج کرے۔ وہ رزق حلال کماتا ہے، خود بھی رزق حلال کھاتا ہے، اپنے بچوں کو بھی رزق حلال کھلاتا ہے، پر اس کے پاس جانے کو کوئی اسباب نہیں ہے موجود۔ بڑی غریبی ہے، گھر کا جو ہے وہ چولہا بامشکل جلتا ہے۔ اب دل میں تو ہر کسی کی حسرت ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے، جو بھی کلمہ گو ہے، ایمان والا ہے، اس کی حسرت تمنا یہی ہے کہ اللہ کوئی ایسا سبب ہو کہ میں تیرا گھر بھی دیکھوں اور تیرے محبوب کا در بھی دیکھوں۔ فرمایا وہ فروٹ بیچتا ہے پر موجود نہیں ہے کچھ بھی کہ جس سے جا کر وہ حج اور عمرہ کرے، اللہ کا گھر جائے۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک شخص امیر ترین ہے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے خواب میں تشریف لاتے ہیں۔ وہ بھی خوش نصیب ہوا کہ جسے سرکار علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا۔ بظاہر آنکھیں بند ہیں، دل کی آنکھ کھلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں میرے غلام فلاں جو فروٹ بیچنے والا ہے، فلاں شخص، اس شخص کو اللہ کے گھر کے لیے بھیجے۔ اب اس نے سوچا کہ شاید ہو سکتا ہے یہ خواب ہو۔ ایک رات گزری، دوسری رات پھر آئی، پھر بظاہر اس نے آنکھیں بند کی، دل کی آنکھ کھلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور فرمایا تجھے کہا ہے اس غلام کو بھیج۔ تیسری رات پھر یہی حکم ہوا۔ فرمایا جاتا ہے کہ وہ شخص تیسرے دن اٹھا اور اس ریڑھی والے کو، فروٹوں والوں کو ڈھونڈتا ہوا وہاں پر جا پہنچتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یار تیرے لیے میں سارا بندوبست کرتا ہوں کہ تو جا اللہ کا گھر بھی دیکھ کے آ اور محبوب کے در کی حاضری بھی دے کے آ۔ بیچنے والا فروٹ ہے۔ اب اس شخص نے کہا کہ یار میرے پاس تو سارے معاملات جو ہے وہ یہ ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں تو یہی جو ہے وہ کچھ کماتا ہوں جس کے ساتھ گھر کا گزر بسر بمشکل ہوتا ہے، تو میرے پاس تو اتنا مال نہیں۔ کہا کہ یہ سارا کچھ میں دیتا ہوں، تیرے گھر کا راشن پانی بھی 1 سال تک کا جو ہے وہ میں اٹھاتا ہوں، میں پہنچاتا ہوں، یہ سارا معاملات ہیں، اور جاؤ اللہ کے گھر کا طواف بھی کر کے آ، حجر اسود کا بوسہ بھی لے کے آ، اور صفا مروہ پر دوڑ کر بھی آ، اور حتیم کے نیچے دعائیں بھی مانگ کر آ، غلاف کعبہ کو چوم کر اپنی عرض و ثنا جو ہے وہ اللہ کی پاک بارگاہ میں بھی پیش کر کے آ۔ ہاں یہ تو ٹھیک ہے، ایسا ہے تو پھر ٹھیک ہے، تیاری کی، چلا گیا، قافلے کے ساتھ وہاں پہنچتا ہے، طواف کعبہ کرتا ہے،
نمازیں وہاں پڑھتا ہے، کبھی حجر اسود کو چومتا ہے، کبھی حتیم کے نیچے کھڑے ہو کر دعائیں کرتا ہے، اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا ہے، اللہ کی پاک بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہے، اللہ میں کس حال میں تھا، کیسا تھا، اور تو نے اپنے گھر بلا لیا ہے، اپنے محبوب کے در پر حاضری کے لیے بلا لیا ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ فرمایا یہ سارے مراحل گزرتے رہتے ہیں، جب آخری وقت ہوتا ہے، جس دن واپس آنا ہوتا ہے، فرمایا جاتا ہے قافلے والے کھڑے ہیں، اسے کہا جاتا ہے کہ تیاری کر لو، چلے واپس چلتے ہیں۔ اس نے کہا پھر پتہ نہیں نصیب ہو کہ نہ ہو، اللہ کے گھر آنا دوبارہ نصیب ہو کہ نہ ہو، لہذا کچھ دیر ٹھہر جاؤ، مجھے یہاں پر اللہ کی پاک بارگاہ میں سجدہ کر لینے دو، اللہ کی پاک بارگاہ میں سجدہ کر لینے دو۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ فرمایا آخری 2 رکعتیں وہ ادا کرنے لگتا ہے، 1 رکعت مکمل کرتا ہے، دوسری رکعت ہوتی ہے، اس کا 1 سجدہ مکمل ہوتا ہے، جب دوسرا سجدہ کرتا ہے، اس سجدے میں جب کہہ رہا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، پاکی بلند کر رہا ہے اللہ کی، اور اس وقت اس کی روح جو ہے وہ پرواز ہو جاتی ہے۔ پیچھے کھڑے ہونے والے وہ کھڑے ہیں، انتظار میں ہیں کہ اس کی نماز مکمل ہو۔ جب کافی دیر گزر جاتی ہے، دیکھتے کیا ہے کہ وہ سجدے میں اس کی روح پرواز ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا بڑا یہ خوش نصیب ہے کہ کیسے اس کا یہاں پر آنا ہوا، کیسا اسباب اس کو ملا، اور یہ جو ہے وہ کتنی پیاری اسے موت آئی ہے کہ سجدے کی حالت میں، اور پھر اس جگہ پر جو مقدس جگہ ہے۔ اور یہ یاد رکھ لیں جو بندہ جس حال میں مرتا ہے وہ اسی حال میں اٹھایا جاتا ہے۔ فرمایا وہ احرام کی حالت میں اور سجدے کی حالت میں اس کی روح پرواز ہوئی، اور کل قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا تو احرام کی حالت میں اور سجدے کی حالت میں اٹھے گا۔ تو گویا کہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح فرمایا گیا کہ جس نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر 1 مرتبہ لبیک کہا، وہ 1 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا حج کرے گا، عمرہ کرے گا، دیدار کرے گا، طواف کرے گا، اور جس نے 2 مرتبہ 3 مرتبہ کہا ہے وہ 3 مرتبہ جائے گا۔ اب بظاہر کچھ موجود نہیں ہے، عقل نہیں مانتی کہ کیسے جاؤں گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب کو مہیا فرما دیا۔ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو عقل نہیں تسلیم کرتی، لیکن واقعتاً میں وہ ہو جاتی ہے، کیونکہ اس میں اللہ کا امر ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امر ہوتا ہے۔ اور ایک مرتبہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اے میرے غلاموں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا حج کیا کرو، اللہ کے گھر کا حج کیا کرو، طواف کیا کرو، عمرہ کیا کرو۔ جس کے پاس استطاعت ہو وہ حج کرے، جس کے پاس استطاعت ہو عمرے کی وہ عمرہ کرے۔ ایک صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ کیا ہر سال کرے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکوت فرمایا، اور پھر اس کے بعد پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اللہ کے گھر کا حج کیا کرو، حج فرض ہے۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال فرض ہے، ہر سال کرے؟
تو حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، پھر لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا اور پھر فرمایا تیسری مرتبہ کہ میرے صحابہ، میرے غلاموں، اللہ کے گھر کا حج کیا کرو، حج جو ہے وہ فرض ہے۔ تیسری مرتبہ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال فرض ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو اللہ تبارک و تعالی میرے ہاں کہنے پر تم پر ہر سال حج کو فرض قرار دے دیتا۔ لہذا جس کے پاس استطاعت ہو، طاقت ہو، اس پر ایک مرتبہ زندگی میں حج کرنا فرض ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ ایسا نہ کیا کرو کہ بار بار سوال، جس طرح باقی نبیوں کی امتوں نے بار بار سوال کیے اور پھر جب ان کے نبیوں نے ان پر جواب دیے اس پر وہ قائم نہ رہ سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب نے انہیں آن گھیرا۔ لہذا جو کہہ دیا جائے اس پر عمل کر لو اور جس سے روک دیا جائے اس سے رک جاؤ، اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے آسانی فرمائی ہے، امت کے لیے آسانی فرمائی ہے تاکہ یہ میرا امتی گناہ گار نہ رہے، کہ جب ہر سال اس کے اوپر حج فرض ہوتا تو یہ حج نہ کرتا تو گناہ گار ہوتا۔ اب زندگی میں جن کے اوپر فرض ہوتا ہے، اگر استطاعت ہونے کے باوجود وہ حج نہیں کرتے، اس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں بہت سخت وعید بھی آئی ہے۔ مال موجود ہے، دولت موجود ہے، استطاعت ہے کہ اتنا کچھ ہے کہ وہ جا بھی سکتے ہیں، وہ بھی خرچ ان کے پاس موجود ہے، وہاں پر رہنے کا خرچ بھی ان کے پاس موجود ہے، واپس آ کر گھر کا جو ہے وہ معاملات چلا بھی سکتے ہیں، وہ بھی ان کے پاس خرچ موجود ہے، گھر والوں کے لیے چھوڑ کے جا بھی سکتے ہیں، یہ سب کچھ موجود ہے، استطاعت ہے، اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استطاعت و طاقت رکھتے ہوئے بھی حج نہ کرے تو ہو سکتا ہے یا تو یہودی ہو کر مرے گا یا پھر عیسائی ہو کر مرے گا۔ استطاعت ہونے کے باوجود بھی حج نہ کرنے والے کے لیے یہ وعید بھی فرمائی ہے کہ جس کے اوپر حج فرض ہوتا ہے، استطاعت ہونے کے باوجود اگر نہ کرے تو فرمایا ہو سکتا ہے یا تو یہودی ہو کر مرے یا تو عیسائی ہو کر مرے۔ یہ بھی مشکوٰۃ شریف اور ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، کریم اللہ ہم سب کو اپنے گھر کا اور اپنے محبوب کے گھر کا باادب سفر نصیب فرمائے، اور ہم سب کو کریم اللہ محبوب علیہ السلام کے صدقے ایمان پر زندگی گزارنے والا بنائے، اور ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے۔ وما علیہ